السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی فرعونیت، کچھ اور بڑی گرفتاریاں اور نواز شریف کی ایک بار پھر نئی لانچ۔ نئے پیکٹ میں پرانا نواز شریف دوبارہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید اور یہ ساری گرفتاریاں نواز شریف کی دوبارہ لانچنگ سے جڑی ہوئی ہیں۔ نواز شریف نون لیگ کو بیانیہ دیا جا رہا ہے، باقی کچھ جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا، لیکن فوری طور پہ نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ لونڈا ہے اس کو بیانیہ دینا مقصود ہے، اور جرنیل نواز شریف کو بیانیہ دینے کے لیے اپنے ادارے کی جئی تئی پھیر کے رکھ رہے ہیں۔ سب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اور اس کی پارٹی کس طرح فوج کو پنجاب پولیس بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ فوج پنجاب پولیس سے بھی نیچے چلی گئی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس بیان کے بعد، کیونکہ یہ بیان میں نہیں دے رہا، یہ نون لیگی لیڈر دے رہا ہے۔ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ فوج میں کسی قسم کا کوئی میرٹ نہیں ہے، کیونکہ میرٹ اگر اوپر ہوگا تو نیچے ہوگا۔ فوج میں میرٹ کا یہ حال ہے کہ فوج کا جو سربراہ لگتا ہے وہ صرف تگڑی گارنٹیاں دے کے لگتا ہے، تگڑے وعدے کر کے لگتا ہے، میرٹ پر نہیں لگتا۔ بھارت کو جنگ ہرا سکتا ہے، یہ میرٹ نہیں ہے۔ اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، یہ میرٹ نہیں ہے۔ میرٹ یہ ہے کہ کون سا فوج کا سربراہ نواز شریف کے لیے معاملات بہتر رکھے گا، اس کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود ذرا سن لیں نون لیگی لیڈر سے، کہ اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں کھول کے میں نے بتانی ہے، اور گرفتاری کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ چیف انہوں نے بنایا گیا جنرل اعجاز صاحب نے، جنرل اعجاز صاحب دا ارلی 80s تعلق ہے گھمیا نواز شریف نال، when he was chief of staff of جنرل بیگ۔ میں اردو نہیں گل کر رہا پہ، تو ان کی سفارش پہ جنرل باجوہ ایبسولوٹلی، جس طرح تسی میرے سامنے بیٹھے تو جسٹ لائک دس، I know it for fact، گارنٹیاں انہوں نے دیتی ہیں سن۔ اینڈ ہی ٹولڈ ہم کہ اگر کوئی تہاڈے کو آپس میں لڑائی ہوئی تو میں اس نال نہیں کھلواں گا، میں تہاڈے نال کھلواں گا۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ایسا سسر ان کا بھی ہو، نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے جماعت نال نہیں کھلواں گا، میں تہاڈے نال کھلواں گا۔ لیکن جو جوان کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ مطلب دیکھیں نا کتنا متحرک قسم، تمام سسروں کے لیے یہ جو ہے نا بڑا ایک لیسن ہونا چاہیے، ہاؤ پاورفل ہی از۔ جی، نواز شریف نے جنرل باجوہ کو ان کے سسر اعجاز امجد سے اس گارنٹی پر لگایا تھا، آرمی چیف، کہ جنرل اعجاز امجد نے کہا تھا کہ اگر باجوہ کی آپ سے لڑائی ہو گئی تو میں جنرل باجوہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اتنی پکی گارنٹی دی گئی تو جنرل باجوہ کو آرمی چیف لگایا نواز شریف نے۔ اب سوچیں کہ موجودہ آرمی چیف کی کتنی پکی گارنٹی ہوگی۔ تب تو نواز شریف پاور میں تھا تو گارنٹیاں مانگ رہا تھا، اب تو پاور میں نہیں ہے اور اس نے پاور میں آنا تھا، اس نے کیسز ختم کرانے تھے، اس نے عمران خان کو ختم کرانا تھا۔ اب سوچے گارنٹیوں کا کیا لیول ہوگا۔ کیا امریکہ، بھارت، اسرائیل ہر جگہ سے گارنٹی آئی تھی موجودہ کی؟ یہ تو آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن آپ امیجن کریں کہ نواز شریف کے رابطے جنرل باجوہ کے سسر سے 20-30 سال پہلے سے تھے۔ اتنی پرانی یاریاں نواز شریف کی جرنیلوں کے ساتھ تھی، تو اس طرح نواز شریف نے بالآخر پاکستانی فوج کو پنجاب پولیس سے نیچے کر دی ہے۔ تو سسر نے گارنٹی دی کہ میرا داماد اگر تمہارے خلاف گیا تو میں اپنے داماد کا ساتھ نہیں دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس گارنٹی پر نواز شریف نے باجوے کو لگایا، اور پھر ہمیں نواز شریف کہانیاں سناتا ہے کہ باجوہ نے میرے خلاف سازش کی، حالانکہ وہ تو اسی کا نوکر تھا۔ یہ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ عمران خان نے اداروں کے خلاف بھڑکایا عوام کو، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ یہ ذرا سنیں کہ مرحوم فرماتے کیا ہیں۔ یہ تو کہانیاں یہ جرنیل بناتے ہیں نا، جب یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں یا الیکٹڈ گورنمنٹ کو تہس نہس کرتے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یہ گرفتار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی کہانیاں ان کو بنائے بغیر پھر ان کا کام آگے چلتا نہیں ہے۔ ہم تو قبضہ گروپ سے قبضہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان پہ اس طرح سے ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ فوج کا کام ہے بیرکس میں رہنا، فوج کا کام ہے پاکستان کے فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرنا، فوج کا کام ہے اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھنا۔ فوج کا کام ملک چلانا تو نہیں ہے نا۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کر لیں اور اس کو جیلوں میں بند کر دیں، اس پہ جھوٹے مقدمے بنا دیں۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ایک گھر کی باندھی بنا دے۔
فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئے دن کانسٹیٹیوشن کو توڑ دے. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ کبھی وہ صدر سے استعفیٰ لے, کبھی وہ چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگے, اور کبھی وہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگے. تو یہ تو سب ان لوگوں نے مذاق بنایا ہے پاکستان کو. پاکستان تو مذاق نہیں ہے, ان جرنیلوں نے مذاق بنا دیا. جی, فوج کو قبضہ گروپ قرار دینے والا لاڈلا سب سے محب وطن قرار دے دیا گیا ہے. اب آج تک عمران خان نے کسی ایک تقریر میں فوج کو قبضہ گروپ نہیں کہا. وہ صرف ایک بنیادی بات کرتے ہیں کہ پاکستان منتخب نمائندوں کو چلانے دیں. بس کوئی ایک بیانیہ بتا دیں جو عمران خان نے بنایا ہو. یہ تو کھلے منہ سے بولتا ہے کہ یہ قبضہ کرنے والے ہیں, یہ نکالتے ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو نکالا. کبھی عمران خان نے کہا کہ فوج نے کسی سابق چیف جسٹس کو نکالا. دیکھیں, نواز شریف پچھلے 30 سال سے انہی کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف بیانیہ بناتا رہا ہے. عوام نے یقین نہیں کیا. جب فوج نے عمران خان کو نکالا تو عوام نے نواز شریف کی کہی گئی ساری باتوں پر یقین کر لیا. فوج کے خلاف اصل بیانیہ تو نواز شریف نے بنایا تھا. امیجن کریں, 3 سال تو خلائی مخلوق اور پتہ نہیں کون کون سا بیانیہ بنایا گیا. تو بیانیہ تو نواز شریف نے بنایا, لیکن اس کی چلاکی یہ تھی کہ فوج کے ساتھ مل کے ہی فوج کے خلاف بیانیہ بناتا تھا. عمران خان نے کوئی بیانیہ نہیں بنایا, صرف یہ کہا کہ عدم اعتماد سیاستدان نہیں لائے بلکہ آپ نے پیچھے سے ان کو تھپکی دی. دوسرا یہ کہا کہ الیکشن ہونے دیں شفاف تاکہ عوام اپنے نمائندے چن لے. تیسری کوئی بات نہیں کی عمران خان نے, لیکن وہ غدار ہو گیا. تو یہ سارے بیانیہ نواز شریف نے آپ کے خلاف بنائے تھے. عوام نے یقین تب کیا جب دوسری سائیڈ کے بھی ایک بندے نے کہا کہ ہاں واقعی ساری باتیں تو ایسے ہی ہیں, یہ تو جرنیل ہی سب چلا رہے ہیں. تب لوگوں نے یقین کر لیا. نواز شریف کیونکہ ایک جھوٹا انسان ہے, اس لیے اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا. نواز شریف نے اتنے جھوٹ بولے ہیں, اتنی کرپشن کی ہے زندگی میں کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا. عمران خان نے کیونکہ ساری زندگی عوام کا بھروسہ جیتا ہے, قوم کا نام روشن کیا ہے, کرپشن نہیں کی. اس نے ایک بار کہا کہ ہاں یہی لوگ ملک چلاتے ہیں, تو قوم نے یقین کر لیا. تو اصل میں بیانیہ نواز شریف نے فوج کے حوالے سے بنایا تھا. عوام نے صرف عمران خان کے نکالے جانے کے بعد نواز شریف کے بیانیے کو ایکسیپٹ کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف ہمیشہ جرنیلوں کا لاڈلا تھا, لاڈلا ہے اور ہمیشہ لاڈلا رہے گا. مسئلہ اب انہیں یہ پڑ گیا ہے کہ عوام نے نواز شریف کو مسترد کر دیا ہے. اب اس کو دوبارہ لانچ کرنے کے لیے فوج کے اندر اتنے بڑے آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے فیض حمید کو پکڑ لیا, اس کا گروپ پکڑ لیا, فلاں ریٹائرڈ میجر جو اس کا رشتہ دار ہے وہ بھی اٹھا لیا. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سابق آئی جی جیل خانہ جات اسے بھی اٹھا لیا ہے. ایمان مزاری جو ڈپٹی سپریڈنڈنٹ ہیں محمد اکرم کی وکیل جو ہیں, وہ کہتی ہیں کہ وہ اریسٹ نہیں ہوئے, کسی جیل میں انہیں پیش نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اغوا کیا گیا ہے ان کی آفیشیل ریزیڈنٹ سے 5 بجے صبح 14 اگست کو. مطلب یہ سب بیانیہ بنانے کے لیے ہے, یعنی بندہ غائب کر دو اور بیانیہ بنانا شروع کر دو. جیسے کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے, قاضی فائز صاحب ملوث ہے, سکندر سلطان راجہ ملوث ہے, اس کو غائب کر دیا. اور اگلے دن ایک پیپر پہ ٹائپ شدہ بیان آ گیا کہ میں پی ٹی آئی کے لیڈرز سے ملاقاتیں کر رہا تھا, اس لیے میں نے یہ بیان دے دیا, لیکن آج تک وہ بندہ سامنے نہیں آیا. اسی طرح یہ جو بندے غائب کیے جا رہے ہیں, ان کو غائب کر کے صرف بیانیہ بنانا ہے. بیانیہ کس کے لیے بنانا ہے؟ نواز شریف کے لیے. تو اپنے لیڈر نواز شریف کے لیے جنگل کا بادشاہ بیانیہ بنانے میں اس کی مدد کر رہا ہے, اور اسی طرح اپنے ادارے کو تباہ کر رہا ہے. تو خواجہ آصف کے بیان کے مطابق ہر آرمی چیف نواز شریف کو گارنٹی دے کر لگتا ہے کہ ہم تمہارے غلام رہیں گے, تمہارے ساتھ کوئی ہماری کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی, تم جو مرضی ملک کے ساتھ کرو. تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. تو ناظرین کرام, جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے, جس کے فیصلوں سے ملک کی ڈائریکشن طے ہوتی ہے, اس پر اتنی ہی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس سے اتنا ہی زیادہ سخت سوال قیامت کے دن کیا جائے گا. اس لیے پاکستان میں جو کہتا ہے کہ میں طاقت کا سرچشمہ ہوں, عقل کل ہوں, اس سے سوال بھی اتنا ہی سخت اور اتنا ہی بڑا کیا جائے گا. اس لیے نواز شریف اور اس کے ہینڈلرز کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اس ملک کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.